آپ حضرات بیٹھے بیٹھے دل میں ایک دعا مانگیں، اللہم حوالنا ولا علینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے جملے، یا اللہ اس بارش کو دائیں بائیں برسا ہم کرنا۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے یہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ جن جن علاقوں میں فصلیں تیار ہیں وہاں اولے برسے ہیں اور بہت ساری گندم خراب ہو چکی ہے۔ آج ایک اخبار کے اندر ہے کہ شاید آنے والے وقت میں اتنی گندم نہ دستیاب ہو، اور پھر جو ریٹ ہوں گے، قیمت ہوں گے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں جو کچھ آپ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے، جو مہربانیاں ہمارے حکمران کر رہے ہیں، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیشہ دعائیں مانگتے رہا کریں۔ میرا رب زندہ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بندہ واقعتاً مجبور ہو کر مجھ سے مانگ رہا ہے تو پھر وہ کرم کرتا ہے۔ اس کے لیے مشکل، اس نے کسی سے مانگ کر نہیں ہمیں دینا۔ ہم کسی حکمران سے مانگیں گے، ضرورت مند سے ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ، وہ کسی اور سے مانگ کر دے، اور رب وہ ہے جو کسی سے مانگتا نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ بھلا کس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام نہ تو تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ میں اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ بھلا کون ہے بے قرار کی التجا کو قبول کرنے والا جب اس سے وہ دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں سے اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟
ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تم کو جنگلوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون ہے مخلوق کو پہلی بات پیدا کرنے والا، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالن ہار سے۔ تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا، تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر، ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر، عاقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے۔ مانگنا مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ نعرہ تکبیر! بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے میں جیسا کہ آپ حضرات سب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے یہ پروگرام، یہ بیانات دین کے سب سے بنیادی اور اساسی مسئلے کے بارے میں آج نہیں، جب سے میں اس جگہ آیا ہوں 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، شاید 51 سال شروع ہو گیا۔ پہلا جمعہ میں نے اس مسئلے پر نہیں پڑھایا تھا، سنت کی اہمیت پر۔ مسجد کے اندر بھی 2 صفیں خالی تھی، تو
سچ بات یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا حیران ہو کر دیکھ رہا ہے یہ کیسی مسئلے بیان کرتا ہے، یہ تو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنے۔ آپ حضرات اچھی طرح میرے مزاج سے واقف ہے کہ میں بلا وجہ کسی نہ پارٹی کا نام لیتا ہوں، کسی جماعت کا نام لیتا ہوں، نہ کسی پر بلا وجہ تنقید، مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں، آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ تو پہلا جمعہ تھا، اس کے اندر تو میں نے ایسی بات بالکل بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن چونکہ سنت کی اہمیت اور سنت کے مد مقابل بدعت کے مضرت اور نقصان، اس کو لوگ اس طرح حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ چونکہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اور خود اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے نظام، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ اور نبی کی سنت کا مسئلہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہضم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، پہلے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق تھے، فاروق اعظم بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے، ایک خوش نصیب انسان جس کو دنیا ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، اللہ اکبر، زندگی میں بھی ساتھ رہا، غار میں بھی ساتھ رہا، اور مزار میں بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ قیامت دن جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ ہوگا۔ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، کسی کو اس کے ساتھ توازن نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو کیسا پیغمبر نہیں تھے، لیکن نبیوں کی ساری صفات اللہ نے ان کے پاس اندر رکھی تھی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اہل علم کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو سب کو خوش حسین ہوں۔ نبی نہیں تھے، لیکن نبیوں کی صفات ان کے اندر موجود تھیں، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18ویں پارے میں سورہ نور کے ایک مقام میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اولو الفضل فضیلت والا اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں آپ؟ سارے جانتے ہیں؟ سب نہیں جانتے، جاننا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہے، اسکولوں میں شاید کالج یونیورسٹیوں کے اندر شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، گو کہ اب آہستہ 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 ہماری یہ مہربان ان تعلیمی اداروں سے دین کو دور کر رہے ہیں۔ نئی فوج جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں، اللہ ہی سے دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی آمین کہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، جو اوپر کی کرسیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے حکمران بن کر، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور نصاب مرتب کرنے والوں کو بھی، نہیں تو یا اللہ ان کے شر سے، ناپاک وجوہ سے اس ملک کو پاک کر دے۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں تیسرے نمبر کے، شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے تفسیر لکھی ہے لیکن فارسی زبان میں، اردو میں نہیں۔ دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ لکھا، ہر لفظ کے 7 ترجمے، وہ پہلے انسان ہیں ولی اللہ خاندان میں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر جن کا میں نام لے رہا ہوں، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کم و بیش 40 سال دلی شہر کی ایک مسجد میں معتکف بن کر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ لکھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز حاجت کو پڑھتے ہوں گے۔ انہوں نے وہ ترجمہ لکھا، سچ کہتا ہوں دیانتداری سے، سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، سب اللہ سب کو غریق رحمت کرے، لیکن شاہ عبد القادر جیسا ترجمہ کسی نے لکھا۔ بات کر رہا ہوں اولو الفضل کی، تم میں سے فضیلت والا قسم نہ کھائے۔ اب
حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی، اپنے قریب بھانجے کی مدد کیا کرتے تھے جب وہ منافقین کے ساتھ اپنے سادہ لوہی کی بنا پر، سادہ لوہی بدری تھی نے منافقین کی باتیں کرنے لگے عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی، ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، قسم کھا لی کہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ آسمان والے نے اپنا فیصلہ بھیج دیا۔ فیصلہ بھی کیسا بھیجا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضیلت والا ہے، جس کو میں نے فضیلت دی ہے، وہ قسم رکھا ہے کہ غریب کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ غریب کون تھا؟ سادہ لوگ ضرور تھا لیکن بدری صحابہ میں سے تھا، اور بدری وہ ہیں جن سب کی غلطیاں خدا نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا جو جن کو میں نے فضیلت دی ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار کی مدد نہیں کریں گے۔ اس پر شاہ عبدالقادر لکھا ہے، بڑائی والے فرمایا صدیق اکبر کو، یہ الفاظ یاد رکھیں، بڑائی والے فرمایا صدیق اکبر کو جو ان کی بڑائی کو نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے۔ نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر۔ تو ابوبکر کا تو کہنا ہی کیا، نبی نہیں تھے، صفات نبوت تھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت چلتی ہوتے ابوبکر صدیق ضرور نبی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے اشارت نے ایک بات کہی تھی، لفظ الہ پر، یاد ہے یہ وہی الہ ہے جو کلمے میں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے یہی پڑھا جاتا ہے، جب پڑھانے والے کو بھی پتہ نہیں کہ معبود کسے کہتے ہیں، اور جو پڑھ رہا ہے بیچارہ تو مظلوم ہے، اس کو سکھایا نہیں گیا۔ عبادت بھی لفظ عربی کا، معبود بھی لفظ عربی کا، عربی کا ترجمہ عربی سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم سے زبان سمجھاؤں، قرآن میں الہ کا کیا معنی ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے 20ویں پارے کے شروع سے لے کر پڑھی ہیں، سورہ نمل کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ کس کس موقع پر اللہ کریم نے خود اپنے آپ کو الہ فرمایا۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، کون ہے جو زمینوں کو بنانے والا ہے۔ یہ اللہ پوچھتے ہیں مجھے اور آپ سے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بتاؤ آسمانوں سے بارش کون اتار رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بارش برسا کر مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا کر کے گھنے باغات اور پھل پھول کون پیدا کرتا ہے؟ تو سب کا جواب یہ ہے کہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو بھلا بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ جن الہ اسے کہتے ہیں جو آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، بارش برسا کر زمین کے اندر سے ہر قسم سرسبز و شاداب درخت بھی، پھل بھی، پھول بھی، پودے نکالنے والا، غلے نکالنے والا، اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو آپ ترجمہ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، بارش برسانے والا نہیں، زمین میں سبزہ اگانے والا کوئی نہیں۔ یوں نہ ترجمہ کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود کا تشریح کریں۔ تو جو پڑھانے والا اس کو ہی پتہ نہیں تو بیچارہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر۔ امن جعل الارض قرارا، سبحان اللہ، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، ٹھہرایا ہے؟ زمین پانی پر پھیلائی، پانی ہلتا تھا، زمین بھی ہلتی تھی، اس کو کس نے سکون بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، زمین کے دامن کے اندر نہریں اور دریائیں کس نے چلائے؟ وجعل لها رواسیا، زمین کے دامن پر پہاڑ کس نے
رکھ کر زمین کو سکون دے دیا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, دو درمیاؤں کے درمیان پردے کس نے ڈالے؟ ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے, ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے, دور تک چلتے ہیں, ایک دوسرے میں ملتے نہیں. ایک کا پانی گدلا ہے, ایک کا پانی صاف ہے. یہ فرق کون رکھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, تم جب جانتے ہو کہ زمین کو قرار بخشنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, تم جانتے ہو اور مانتے ہو کہ زمین کے درمیان نہریں برسانے, نہریں پیدا کرنے والا, دریا چلانے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں. زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ رکھنے والا بھی اللہ ہی, اس کے سوا کوئی اور نہیں. تو پھر اللہ کے سوا الہ بھی کوئی اور نہیں. یہ کوئی بھٹکا ہوا ہمارا مہمان آیا ہے. میرے دوستو, محمد رسول اللہ کا نعرہ بھی یہی تھا, اللہ اکبر. اور حیدری والے جو نعرہ تم لگا رہے ہو, ابو کے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ بھی یہی تھا, اللہ اکبر. اس زمانے کے رافضیوں نے اگر یہ ان کے ذمہ یہ بات لگا دی تو خدا کا کم از کم تم اپنی سوچ کو درست رکھو. خدا کے بندے, مر کر خدا کے سامنے جانا ہے, پھر کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا. نہ بتا سکو گے کہ ہمارا کیا حال, ہم پر کیا بیت رہی ہے. نہ گھر والے قبر کھول کر پوچھ سکیں بتاؤ رات کیسے گزری. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں. میں پھر کہتا ہوں خدا کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں, اور خدا کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو کہ خدا کے قرآن کے مطابق اپنی سوچ بنائیں, محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق سوچ بنائیں. یہ معاشرے کے اندر بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس سے خدا کی پناہ مانگیں. یا اللہ ہمیں اپنے قرآن سے وابستہ رکھ, اپنے پاک پیغمبر کے فرمان سے وابستہ رکھ. ہر وقت یہ دعا مانگیں, انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا اور خدا کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد مصطفیٰ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت قرآن زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. امن یجیب المضطر, سبحان اللہ, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, بھلا کون ہے بے قرار مجبور کی پکار کو سننے والا. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, پھر اس کی مصیبت کو ہٹانے والا کون ہے. کیا نبیوں پر مشکلیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے کہ نہیں؟ مصیبت تھی کہ نہیں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ خدا بتا رہا ہے ہر مجبور بے کس فریاد, اس کی فریاد کو سننے والا بھی اللہ ہے, اور اس کی مصیبت کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے. یہ بتائیں, میں اور یہاں مسلم بیٹھے ہیں, ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ جس کو ہم نہیں دیکھ رہے کون ہمیں دیکھ رہا ہے, اور کون ہماری پکاریں سن رہا ہے, ہماری باتیں سن رہا ہے, اور وہ صرف اللہ ہی ہے. وہ صرف اللہ ہی ہے. یہی قرآن بتا رہا ہے. اگر قرآن پر ایمان ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو پھر قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, بھلا کون ہے جو جنگلوں میں اور دریاؤں کے اندر اور خشکیوں کے اندر تمہیں راستے بتانے والا ہے. وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ,
اور جب بارش نہیں ہوتی تم فریادیں کرتے یا اللہ بارش برسا، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا کر پیغام دے دیتا کہ اب بارش برسانے والا ہوں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کون کرتا ہے یہ؟ جب بارش نہیں ہوتی ہے ایک بوند بھی لا سکتا ہے؟ ہوا جب بند کر دیتا ہے تو کوئی چلا سکتا ہے؟ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے ان اختیارات کو مانو، اگر میرے بندے ہو تو میرے اختیارات کو مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نہیں مانو گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو خدا نے غرق کر دیا، کیا بگاڑ لیا خدا کا؟ قوم عاد نے نہیں مانا، خدا بندے قدوس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج صرف تاریخوں میں ان کا نام ہے، زمین پر کوئی وجود نہیں۔ سمودیوں نے خدا کا کیا بگاڑ لیا؟ سمودیوں کو خدا نے مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ خدا کی زمین پر کوئی ایک فرد ہے ان کا وارث؟ یہ خدا پوچھ رہا ہے، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں۔ میں تمہارے سامنے فریاد نہیں کرتا، تم میرے سامنے فریاد کرتے ہو۔ میں تمہاری مشکل کشائی کرتا ہوں، حاجت روائی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باتیں تو بہت سی ہیں، یہ لفظ الہ میں اب سمجھانا چاہتا تھا۔ الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکل کشا۔ زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، زمین و آسمان کے درمیان ساری فضائیں بنانے والا، درختوں کو پیدا کرنے والا، جنگلوں کو بنانے والا، پودوں کو پیدا کرنے والا، دریاؤں کو چلانے والا، ندی نہریں چلانے والا۔ یہ ہے معنی ہے الہ کا۔ جب تم ترجمہ کرو تو اللہ کے سوا یوں نہ کہو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، گو کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن بات کھولو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بات بھی کھلی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، فریادیں سننے والا نہیں، مصیبتیں ہٹانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے الہ کا معنی۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ مذہبی طبقہ اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہم بڑی گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں لیکن خود قرآن کو نہیں سمجھتے۔ 70 پارے میں سورہ انبیاء میں علیہ السلام بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کی فریادوں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ کے سامنے فریادیں کرتے رہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے کہ انبیاء کو کیا کیا رتبہ اور مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر ایک بات اور سن لیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ۔ یہ بڑے بڑے رتبے والے پیغمبر، بڑی بڑی شانوں والے نبی، ان میں سے بالفرض کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، ان سے ممکن نہیں ایسا کریں گے۔ اگر بالفرض ان میں سے کوئی کہہ دے، اللہ فرما فَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم، سیدھے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے ہم اس کو۔ الہ صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت یہ تھی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہر نبی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے، پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تلاوت کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری درخواست یہ ہے
کہ کسی معتبر عالم کا ترجمے میں ساتھ دیکھا کریں. اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں اس کو آدھا کر رہے ہیں، آدھے پارے کا ٹائم جو ترجمے میں لگائیں. میں نے الحمدللہ بارہا اللہ کی مہربانی سے کئی بار اساتذہ سے پڑھا ہے اور پھر بیان بھی کیا ہے. خدا کی مہربانی سے میں نے اپنے گھر کے اندر ہی پابندی لگے. میری اہلیہ قرآن پڑھتی ہے تو ساتھ قرآن کو کچھ حصہ پڑھ کے اس کے بعد ترجمہ پڑھتی ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. اس کو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جتنا ٹائم متن قرآن پر لگاتے ہیں اس کا آدھا لگا کر پھر ترجمہ دیکھیں، لیکن دھیان سے، توجہ سے. اور یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، ان سے بھی کرائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے لیے کھانا پکائیں تو وہ کھانا پکاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے کپڑے دھو کر استری کر رکھے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کے ذاتی کام تو کرتی ہیں، تو خدا بندے اس کا حکم منوانے کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ میری درخواست ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. میں سمجھتا ہوں جو میں بول رہا ہوں خدا کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. میں خوش ہوں اس بات پر کہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی. خدا کے سامنے مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ آپ نے قرآن کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا. اپنے بچوں کو بھی، یعنی آپ کا گھرانہ ایک مسلمان کا گھرانہ، ایک مسلمان کا گھرانہ، ایک مومن کا گھرانہ ہونا چاہیے. اسلام بیزار کا گھرانہ نہیں، اسلام دشمن کا نہیں. آپ کے بچے چلتے پھرتے مسلمان کے بچے نظر آئیں. آپ کی اہلیہ محترمہ گھر سے باہر نکلے پتہ چلے کہ یہ مسلمان زادی ہے کہ مسلمان کی بیوی ہے. آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، خدا کے سامنے خوش ہو کر جائیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سختی نہیں آئے گی کیوں اپنی بیوی کو نہیں سمجھایا، بے پردہ کیوں پھرتی تھی وہ، آپ کی جوان بیٹی بے پردہ کیوں پھرتی تھی. یہ نہیں ہوگا کہ کیوں بچے نہیں مانتے. خدا کے سامنے یہ عذر نہیں چلے گا، بچے نہیں مانتے. اپنا جواب اللہ کے لیے تیار رکھیں. میں نہ بتاؤں تو خدا کا مجرم ہوں. آپ میرے عزیز دوست ہیں، پیارے ہیں. اپنے پیاروں کو نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کرتا. میں آپ کے سما خراشی کرتا رہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں نہ بتاؤں. مجرم ہوں میں خدا کا. اپنے گھرانے کو، اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بنا کر پیش کریں. اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ چلتے پھرتے نظر آئیں کہ مسلمان زیادہ ہیں. گھروں کے اندر جس حد تک آپ کو دین کی سمجھ ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر ایک ٹائم مقرر ایسا کریں، بچوں کو نماز سکھائیں، نماز کے فرائض و واجبات سکھائیں. اگر کسی کے پاس نماز مصطفیٰ نہیں ہے مجھ سے لے سکتا ہے، ہم پیسے نہیں لیتے خدا کی توفیق سے. لیکن اگر لے جا کر اس کو یوں رکھ دیں گے تو پھر خدا کا مجرم ہوں گے. میں بری ذمہ ہوں. میں نے اسی لیے یہ کتاب لکھی تھی اور میرے پاس کوئی نیکی ہے نہیں، نہ پیسہ نہیں کہ میں خدا کی راہ میں خرچ کروں. چلو جو کام کر سکتا ہوں کروں. الحمدللہ یہ کتاب 1,00,000 سے زیادہ چھپ کر دنیا میں پھیل چکی ہے. میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ اللہ نے میرے جیسے ناکارہ آدمی سے ایک کام کرا دیا. اور جہاں کہیں گئی آپ حیران ہیں گے. میں خوش ہوں اس بات پر کہ خدا بند قدوس نے میرے جیسے ناکارہ آدمی سے بہت سارے مدارس میں ہمارے پاکستان کے جو بچوں کے مدرسے ہیں، یہ قرآنی مدرسے، ان کے اندر باقاعدہ نصاب میں شامل کر دی گئی اور مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے منگواتے ہیں. اللہ کا احسان ہے، میرے رب کا احسان ہے. میرا کمال نہیں، میرے رب کا احسان ہے. تو آپ حضرات نماز مصطفیٰ خود غور سے پڑھیں اور اس بچوں کو پڑھائیں. پھر اسے پوچھیں کیا سمجھے. شروع میں عقائد کی بات ہے. عقیدے کے بغیر تو نماز کوئی نہیں. تو یہی عقیدہ تو میں سکھا رہا ہوں، نماز کا تو میں لکھا. تو انشاءاللہ عزیز آپ کا گھر دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے گا. خدا بنائے آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی اہلیہ محترمہ کو، آپ کی بچیوں کو، اور دوسروں کے لیے ہادی اور رہبر بن جائیں.
یہاں سے جو کچھ سیکھ کر جائیں نا، یہ نہیں کہ مسجد گیٹ کے اندر ہی پھینک کر چلے جائیں، یعنی خالی خولی نہ جائیں، لے کر جائیں ساتھ۔ میں آپ سے صرف ایک التجا کرتا ہوں، میری دعا کر لیا کرے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ نے کچھ چند آیتیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں۔ یہ میری بخانہ ذات باتیں نہیں، اللہ کی کتاب میں ہیں۔ لیکن یہ بات بھی واضح طور پر قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، ایک گدھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ حدیث کتاب میں حمار کا لفظ آتا ہے۔ تو سوار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے پوچھا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری، تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر پوچھا تو سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور جنت میں بھیج دیں۔ یہ میری اپنی خانہ ذات باتیں اللہ کے پاک پیغمبر زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، خدا اس کو جنت میں بھیجے۔ یہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ پر حق ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہماری کیا حیثیت ہے ہم یہ کہہ سکیں؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ کس میں؟ کس چیز میں شریک نہ بنائے؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں۔ یہ جو کچھ اس کی صفات بیان کی، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ زمین کا بنانے والا وہ ہے، آسمان کا بنانے والا ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، گھنے باغات پیدا کرنے والا وہ ہے، زمین کو قرار بخشنے والا وہ ہے، اس میں نہریں چلانے والا وہ ہے، پہاڑ دامن میں رکھنے والا وہ ہے، بے کس مجبور مضطر کی فریاد سننے والا وہ ہے، اس کی تکلیف کو ہٹانے والا وہ ہے، دریاؤں میں صحراؤں کے اندر راستے بتانے والا وہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے بات، ان چیزوں میں خدا کا کسی کو شریک نہ بنا، اللہ کا کوئی شریک بننے کے لائق ہی نہیں۔ اچھی طرح کان کھول سننے، کوئی بندہ، کوئی بھی مخلوق، بندہ کیا، کوئی بھی مخلوق، آسمان ہو یا زمین ہو یا آسمانوں والے ہوں، زمین والے ہوں، اگلے ہوں پچھلے ہوں، کوئی اللہ کا شریک بننے کے لائق ہی نہیں۔ سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ مخلوق کی کیا مجال کہ خالق کا سر ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شرک کے خلاف جہاد کی۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم کو آپ تلاوت کریں گے، ترجمہ ساتھ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھایا 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 سمجھایا، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، دوپہر کو سمجھایا، اندھیرے میں سمجھایا، اجالے میں سمجھایا۔
انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ میں نہیں کہتا، نبی کی زبان سے میرے پالنے والے میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، راتوں کو بھی دن کو بھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، چلا چلا کر بھی ان کو اونچی آواز سے بھی پکارا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، چپکے سے بھی ان کے پاس جا کر ان کے کانوں میں بات سمجھائی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ان بدنصیبوں نے میری بات کو مانا نہیں، بھاگتے ہی رہے، بھاگتے ہی رہے، بھاگتے ہی رہے۔ میری طرح کا آدمی آج جمعے کے دن آ کر آپ کی سمع خراشی کرتا ہے، اور خدا کے پاک پیغمبر دن رات اللہ کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ بات فرق سمجھیے، ہمارا مولوی سمجھتے میرے سے ہم 8 دن کے بعد جمعہ خطبہ دن بہت بڑا تیر مار گیا۔ خدا کے نبی کو دیکھیں، اندھیروں میں بھی خدا کا پیغام سنا رہے ہیں، اجالے میں خدا کا پیغام سنا رہے ہیں، دوپہر کو بھی سنا رہے ہیں، شام کو بھی سنا رہے ہیں، فجر کو بھی سنا رہے ہیں۔ اور نبی نے کتنا عرصہ گزارا؟ قرآن کے مطابق فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اس قوم کے اندر 1000 سال رہے، إِلَّا 50 عام، 50 کم، کتنے ہوئے؟ 950۔ 950 سال خدا کا پیغمبر اس قدر محنت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ کہ مجھے کامیاب کراؤ، مجھے سیٹ دے دو۔ ہمارے موجودہ جو اوپر عذاب خدا کا بن کر مسلط ہوا ہے، اگلے پچھلے کسی ایک کا نام نہیں لیتا، یہ اگلے پچھلے سب خدا کا عذاب ہے، ہمارے گناہوں کی شامت سے یہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ یا اللہ اس عذاب سے نجات دے دے۔ سیٹ مانگنے کے لیے نہیں، کرسی مانگنے کے لیے نہیں، اقتدار مانگنے کے لیے نہیں، دولت مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے، خدا کا پیغام سنا۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، سارے کام کرنے والا اللہ ہے، سب کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اور نہیں مانا اللہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ کی وحی آ گئی، میرے پیغمبر یہ لوگ نہیں مانیں گے سوائے اس کے جو چند آدمی ایمان لا چکے۔ کتنے تھے؟ مفسرین لکھا ہے کہ 80 آدمی سے زیادہ نہیں تھے۔ پیغمبر کی محنت کتنی لمبی اور کس قدر دن رات، اور ماننے والے صرف اللہ اکبر۔ قسم خدا کی جب سے مجھے یہ پتہ چلا تو میں لرز گیا اور عجیب سی کیفیت میں رہا، گمسم رہا اپنے آپ میں۔ نبی کی محنت کو دیکھیں، اور وہ کیا پتھر دل لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر دھیان سے سنیں، اب قرآن کریم جا کر پڑھ لیں، میری بات اگر غلط ہو تو آ کر مجھے سمجھا دیں۔ میں نے فیصلہ کیا ان کو غرق کرنے کا۔ اللہ آپ ایسا کریں، کشتی بنائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، پیغمبر نے کشتی بنانا شروع کی تو بدبختوں نے استہزاء کرنا، طنز کرنا شروع کر دیا۔ کل لیڈر بن کر آیا تھا، آج لوہار ترخان بن گیا، لیڈر ہی نہیں چلی تو اس کام میں لگ گیا۔ نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، کتنا پاک دل ہوگا، پاک ذات، پاک دل، کتنے رنج پہنچا گا پیغمبر کو۔ کلما مر علیہم ملأ من قومہ سخروا منہ، استہزاء کرتے ہیں۔ پیغمبر خاموش گئے، فرمایا کہ آج مذاق اڑا لو، کل وہ دن آنے والا ہے، ہم پھر تمہارے ساتھ بات کریں گے۔ بتاؤ اب کیا کیسی گزر رہی ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کے اہل ایمان کو اور چند دوسرے جو ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کر لو اور ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا، جتنا پانی ہے نیچے اتار، زمین کا حکم دیا کہ باہر نکال،
مرضی کس کی چلتی ہے؟ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان انکار کر سکتا ہے، زمین انکار کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کشتی میں بیٹھ گئے۔ نبی کے گھرانے کا ایک فرد، نبی کا بیٹا، اس کو بھی سمجھا کر پیغمبر تھک گئے، نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ آخر یہ سمجھایا کہ دیکھیے خدا کا عذاب آ رہا ہے، آ جا ہمارے ساتھ، ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بدبخت کے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان کے پرانی وجہ کے لوگ ہیں، وہ پہاڑ کی چوٹی تک بھی کبھی پانی جا سکتا ہے، میں وہاں چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ خطرہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا عذاب ہے، یہ روایتی سیلاب نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے، اور اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جس کو خدا بچائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ وحال بینہم الموج، یہ بات بیٹے کی بات ہو رہی تھی، ایک طوفان کی لہر آئی، وکان من المغرقین، اس کو ڈبو کر لے گئی، بہا کر لے گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے دل کے اندر بھی اولاد کے جو خدا نے شفقت جذبات رکھے، آپ جانتے ہی ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، بعض اوقات بچے بڑی بڑی حماقتیں کرتے ہیں، ماں باپ نظر انداز کر دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں کچھ، لیکن ان کی تباہی اور بربادی نہیں چاہتے نہیں چاہتے۔ پیغمبر کے نے جب دیکھا بیٹا غرق ہو گیا، پدری شفقت نے جوش بھرا، خدا کے سامنے دعا کرتی، رب انبنی من اہلی، میرے اللہ یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا ہے تو میرے گھرانے کا فرد ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر وہ رتبہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، مقام دیا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جس شخص کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں، اس کے بارے میں سوال بھی مت کر۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ اکبر، میں نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں شامل مت ہو۔ پیغمبر نے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ استغنا والی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی مستغنی ہے، وہ فیصلے پوچھ کر نہیں کرتا، کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا۔ یہ ہے خالق اور یہ ہے مخلوق۔ مخلوق میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، خدا محتاج نہیں، خدا مختار ہے، مخلوق محتاج ہے، نبی محتاج ہے، ولی محتاج ہے، اور اللہ مختار ہے۔ وہ اپنی ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ مختار ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، اس دنیا میں دھرتی میں بسنے والے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ میرے دوستو، طبیعت کو ٹھیک نہیں رہتی میری، آپ حضرات سے دعا کی درخواست، اور کچھ نہیں مانگتا، دعا کی درخواست۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بلند مکاری نہیں، جھوٹ بولوں تو لعنت ہے، میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پورے ملک کے اندر میرے دوست احباب، میرے عزیز و قارب، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جھوٹ بولوں تو لعنت پڑے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ سے صرف درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے اور اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، بس یہ دو باتیں، مجھے صحت دے، دین کا کام لے لے، موت تو آنے والی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچا، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، میں اور آپ اپنے رشتہ دار کا لحاظ کریں گے، اللہ کے نزدیک ایمان چلتا ہے، رشتے نہیں چلتے۔ سن چکے ہیں آپ ابراہیم خلیل اللہ، حدیث میں آتا ہے، محشر کے میدان میں بارگاہ الہی میں التجا کریں گے، یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا
کہ میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ آج اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی حرمت الجنت الکافرین، سن لیں آپ میرے خلیل ہیں لیکن قانون میرا یہ ہے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام ٹھہرائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو پھر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں شرمندگی ہوگی، ہم آپ کو شرمندگی سے بچائیں گے۔ اور کیسے ہوگا کہ اس کی شکل بدل دی جائے گی، اس کی شکل بدل دی جائے گی لیکن بچایا نہیں جائے گا۔ سن لیں میرے دوستو، نہ میرا رشتہ دار ہے نہ آپ کا رشتہ دار، رب مختار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبیوں میں حضور کے علاوہ ان کی وہ شان ہے کہ جو کسی پیغمبر کی شان نہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے دستبستہ عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ فرمایا آپ کو رسوا نہیں کریں گے لیکن بچائیں گے نہیں اس کو، کیونکہ یہ مشرک تھا اور مشرک کی معافی کوئی شکل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ خدا آپ کو شرک سے بچائے، اللہ آپ کی نسلوں کو شرک سے بچائے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی کبھی سوچا کریں کہ مسودہ کا ایک ادنا سا آدمی، مسودہ کا خادم، اس کا نام قاضی یونس ہے، وہ کس بات کرتا تھا۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا کریں یہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر اللہ نے توحید کے لیے بھیجے اور شرک کی تردید کے لیے بھیجے۔ قاضی یونس پاگل نہیں ہیں، مسئلے سارے آتے ہیں الحمدللہ، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 پیغمبر بھیجے وہ یہی مسئلہ تھا۔ نبیوں کی تاریخ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، کس نبی نے نماز کے مسائل بیان کیے، روزے کے مسائل بیان کیے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ انبیاء کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جس نبی کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ توحید کا بیان کر رہا ہے اور شرک کی تردید کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار و شریک نہیں۔ آخر میں ایک دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک سورت کے اندر سورہ انعام میں 18 نبی کا اللہ پاک نے آگے پیچھے ذکر فرمایا، 18 نبی کا نام لیے۔ کتنے؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سی آیت میں؟ انعام تو سورت ہے، میں آیتیں پوچھوں گا، تیار ہو کر آئیں۔ 18 نبیوں کے اللہ نے یکے بعد نام لینے کے بعد ان کے فضیلتیں بیان کریں، بڑی بڑی شانیں دی، بڑے رتبے دیے، بڑے مقام دیے۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، لوگوں سن لو، یہ میرے عظیم پیغمبر بھی جن کے اتنے بڑے بڑے رتبے میں نے دیے تھے، یہ بھی شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زندگی کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ شرک کسی کے لیے معاف نہیں۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر ختم ہوتا ہوں۔ 24 پارے میں سورہ زمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ میرے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کر بیٹھتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کی زندگی کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارے میں مبتلا ہونے والے بن جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا گنجائش ہوگی؟ امام الانبیاء کے لیے گنجائش نہیں تو پھر کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ شرک قابل معافی چیز نہیں۔ سب سے بڑا دین کا مسئلہ اللہ کی توحید ہے۔ توحید صحیح ہے تو نمازیں صحیح، توحید صحیح ہے تو زکوٰۃ صحیح، توحید صحیح ہے تو روزہ صحیح، توحید صحیح ہے تو ہر نیکی صحیح ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک کہا میں نے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں، آپ دعائیں کریں گے تو میری زبان بھی صحیح چلے گی، میری طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کھانس رہا ہوں آنکھوں سے،
آنسو نکل رہے ہیں، طبیعت کو ٹھیک نہیں میری. 2-3 دن پہلے مجھے شدید بخار ہوا، ایسا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا. اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا. آخر میں 1-2 باتیں کرتا ہوں میرے دوستوں. رمضان کا مہینہ اللہ کو اس کی برکتوں سے نوازے اور زندگی میں بار بار نصیب کرے. آپ کے گھرانے کو خدا اپنے دین کے لیے قبول کر لے اور کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہ جائے. یہ جو کچھ آپ اس ناکار آدمی سے جو ممبر پر بیٹھا آپ کے سامنے سن رہے ہیں، یہ کسی سکول میں نہیں پڑھا. سکول ضرور پڑھا ہے مگر سکول میں کسی نے سکھایا، بلکہ سکول والے ہمارے جو استاد تھے، خدا بری کی رحمت کرے، جب میں فاضل دورہ حدیث پڑھ کر گیا تھا، ہمارے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر تھے، ان کو پتہ چلا میں ملنے گیا کہ میرے استاد نے. اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے گود میں میرے والد صاحب نے جب داخل کیا تو گود میں بٹھا لیا. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا، میرے دوست سب نے چلے جانا، اس آدمی نے اتنی خوشی محسوس کی کہ اپنے بیڈ پر بٹھا کر میرے پیچھے خود اپنے ہاتھ سے تکیہ رکھا اور خود سامنے کرسی پر بیٹھ کے اور غور سے دیکھنے لگے. تو کہنے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس بچے کو میں نے گود میں بٹھایا تھا آج وہ عالم فاضل بن کے میرے سامنے بیٹھا ہے. میری خوشی کے انتہا نہیں. خدا ان کو بھی غنی کی رحمت کرے. لیکن بہرحال یہ توحید کا مسئلہ میں نے سکول میں نہیں پڑھا، دینی مدارس میں پڑھا ہے، دینی مدرسوں کے اندر پڑھا ہے. میرے اساتذہ مجھے نے سکھایا خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں، خدا کی ارب ہا خرب ہا رحمتیں ان پر نازل ہوں. میں ہر سال رمضان میں بغیر تنخواہ کے ملازم بن کر ان مدارس کے لیے کچھ چند ہے کہ آپ حضرات سے اپیل کیا کرتا ہوں. سارے سال میں نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ میں انہیں مدرسوں میں فیض یافتہ ہوں اور الحمدللہ العظیم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے اور مجھ سب پر اعتماد کرتے ہیں. ابھی چونکہ بارش کی کیفیت ہے، یقیناً آپ ذہن تیار ہو کر نہیں آئیں گے، لیکن درخواست یہ کہ آئندہ آپ حضرات اس کے لیے ذہن تیار ہو کر آئیں کہ یہ جو مدرسے جس طرح میں چاہتا ہوں وہ پھلتے پھولتے رہیں، آپ بھی چاہیں کہ وہ پھلتے پھولتے رہیں اور دین کا فیض جاری رہے. مجھے امید ہے، مجھے اپنے ساتھیوں سے آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ کی سوچ ایسی ہوگی، مجھے دوسروں کا نہیں پتہ. اس کے اندر آپ صدقہ و خیرات جو بھی کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مستحق طلبہ ہوتے ہیں. البتہ ہماری یہ مسجد، اس کے اندر تعمیری کام ہو رہا ہے، آپ حضرات دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں جن کو خدا نے وسائل دی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں. دوسرے مددوں سے تعاون کر سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف مستحقین زکوٰۃ پر ہوتی ہے اور طلبہ پر. اس مسجد کا تعاون کریں، اور بھی اگر آپ کے علم میں ہے کہیں بھی ضرور کریں. لیکن ہماری اس مسجد کا حق زیادہ ہے پر، اور تعمیری کام کافی لمبا ہو رہا ہے اور شاید آگے بھی مزید اس کی ضرورت پڑے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ صادق پلاز میں آخری کنارے تک ہمارے نوازی چلے جاتے ہیں مال روڈ پر. تو یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. مسجدیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، لیکن یہاں آتے ہیں تو کچھ سننے کے لیے آتے ہیں. خدا کے آنے کو قبول فرمائے. تو آئندہ آپ حضرات آج نہیں، اگر کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے سے بیٹھ رہے ہیں. اگر کچھ کر سکیں تو ہمارے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں. باہر حضرات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے شاہد اختر صاحب دوسرے چلے جائیں گے. نہیں تو آئندہ آپ حضرات ذہن اس کے لیے تیار ہو کر آئیں. اور یہ میں جیسے کہا کہ مسجد ہماری جو ہے ابھی بہت سارا ایسا کام رہ رہا ہے اور چل رہا ہے، اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں، لیکن زکوٰۃ سے نہیں، دوسری مددوں کے ساتھ. کتابیں قدر یہ ایک کتابچہ آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، تفصیلی خلاصہ سورہ فاتحہ کا. یہ میرا ہی مضامین جو بیان ہوئے درسوں کے اندر ہمارے پروفیسر صاحب نے اپنے قلم سے اس کو ترتیب دیا ہے. آنے والے زمانے میں اس پر بہت اور کچھ کام ہونے والا ہے، کریں گے انشاءاللہ عزیز. دوسری کتابیں نہیں کیا دیا
بارش کی وجہ سے صحیح. چلو ٹرین دیں، یہ آپ کو باہر سے مل جائے گی، لیکن شاید اس کی کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی لاگت بھی لگائی ہے، معمولی سی ہو گیا، آپ ذرا ضرور سے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ فطرانہ میں بتا دیتا ہوں، گندم اور آٹا، کھجور اور کشمش اس کے ساتھ فطرانہ ہوتا ہے. ہم نے جو معلومات کی ہیں، گندم اور آٹا آپ زیادہ جانتے ہیں، 2 کلو فی کس کے حساب سے، اور کھجور اور کشمش، کھجور کا ہم نے معلوم کیا کہ اس کا ریٹ 2000 روپے کلو ہے، اور اس کے چونکہ 4 کلو دینا پڑتے ہیں تو امیر آدمی 8000 روپے دے گا فی کس. درمیانی قسم کی کھجور جو ہے وہ 600 روپے کی ہے، اور 4 کلو دینی پڑتی ہے 2400 روپے فی کس دینا پڑے. اور آٹا جو ہے 150 روپے، ہم نے معلوم اب سنا ہے کہ 170 روپے تک پہنچ گیا، ہمارے حکمرانوں کی مہربانی سے. بہرحال ہم نے اس کو 150 رکھا ہے، 300 روپے کلو کے حساب سے دے دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.